رنگ 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 مخدومی رنگ 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 سمنانی رنگ 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 نورانی رنگ 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 یہ اشرفی 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 رنگ رنگ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی عظیم الشان شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو بانی سلسلہ اشرفیہ تارک السلطنت محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ العزیز کے فرزند مانوی اور ان کے پہلے جانشین تھے. ہماری مراد مخدوم الآفاق شیخ الاسلام حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ سے ہے. آپ کی ذات والا صفات وہ ہے کہ آج پوری دنیا میں جہاں بھی خانوادہ اشرفیہ سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں وہ سب حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین الاشرفی الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں. حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی سن ولادت کے متعلق لطائف اشرفی میں بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور آپ نے خود بھی کبھی بھی اپنی ولادت یا سن ولادت کے متعلق کوئی تذکرہ کسی سے نہیں کیا. لیکن لطائف اشرفی میں آپ کا سن وصال موجود ہے جو 872 ہجری ہے، اور لطائف اشرفی میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ نے 120 سال کی عمر پائی. چنانچہ ہم نے آپ کے سن وصال سے آپ کے سن ولادت کا اندازہ لگایا جو 752 ہجری بنتا ہے، یعنی آپ کی ولادت باسعادت 752 ہجری میں ہوئی ہے. حضرت مخدوم سمنانی کی غلامی میں آپ کی فرزندی میں جو آپ آئے ہیں اس کا ایک پس منظر ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ نے اپنی زندگی تجرد میں گزاری، یعنی آپ نے شادی نہیں کی. لطائف اشرفی میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت مخدوم سمنانی اپنے پیر و مرشد حضرت علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے تھے، اور اس مقصد کے لیے ایک حجرہ پیر و مرشد نے آپ کو دیا تھا. اسی حجرے میں آپ نے چلہ کشی فرمائی، عبادت و ریاضت اور وظائف سب آپ اسی حجرے میں ادا کیا کرتے تھے، اور پیر و مرشد کبھی کبھی خود وہاں تشریف لاتے تھے اور اپنی توجہ اتحادی سے آپ کو نوازتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مخدوم سمنانی ایک چادر اپنے جسم کے گرد لپیٹ رہے تھے کہ آپ نے پیر و مرشد کے چلنے کی آہٹ سنی. حضرت مخدوم علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ فرزند اشرف کیا کر رہے ہو؟ آپ نے جلدی جلدی وہ چادر لپیٹی اور فوراً تیار ہو کر اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ پیر و مرشد وہاں کھڑے ہیں. مؤدبانہ عرض کی، حضور خدمت کے لیے کمر کس رہا ہوں. پیر و مرشد نے فرمایا، فرزند اشرف اگر کمر کس رہے ہو
تو اس طرح کسو کہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہ رہے، یعنی خواہشات نفسانی اور دیگر چیزیں، یہ کوئی چیز درمیان میں حائل نہ رہے۔ کہا بالکل حضور، میں نے اسی طرح کیا ہے، میں نے ہر چیز کو پھینک دیا اور آپ کی خدمت کے لیے میں نے کمر کس لی۔ جب آپ نے یہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں یہ جملہ عرض کیا تو دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ہمارا جانشین کون ہوگا، اور ہمارا یہ سلسلہ، ہمارا نام یہ کیسے چلے گا۔ ابھی مخدوم سمنانی نے اپنے دل میں یہ خیال کیا ہی تھا کہ حضرت علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اس خیال سے باخبر ہو گئے اور فوراً اپنا سر مبارک جھکایا اور مراقبے میں چلے گئے۔ کافی دیر آپ نے مراقبہ فرمایا اور اس کے بعد جب مراقبے سے اپنا سر اٹھایا تو فرمایا، فرزند اشرف، تمہارے لیے خوشخبری ہے، ہم نے بارگاہ رب العزت میں یہ عرض کی کہ ہمارے مرید سید اشرف جہانگیر سمنانی کے لیے کوئی جانشین ہونا چاہیے جس سے ان کا سلسلہ آگے چلے۔ پس ہمیں یہ خوشخبری دی گئی کہ تمہیں ایک فرزند مانوی عطا کیا جائے گا اور وہ نادر روزگار ہوگا، عالم باعمل ہوگا اور تمہارا اطاعت گزار ہوگا۔ اسی سے تمہارا سلسلہ انشاءاللہ تعالی رہتی دنیا تک آگے بڑھے گا اور تمہارا نام بھی رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالی زندہ رہے گا۔ پیر و مرشد کی طرف سے خوشخبری مل گئی۔ ریاضت و مجاہدے کا سلسلہ چلتا رہا۔ تکمیل پر پیر و مرشد نے آپ کو روانگی کا حکم دیا، فرمایا اب حکم ربی یہ ہے کہ تم جاؤ اور تبلیغ اسلام کرو، دنیا کو فیض پہنچاؤ، مخلوق خدا کو تمہاری ذات سے فیض پہنچنا چاہیے، یہ حکم ربی ہے۔ پیر و مرشد کا حکم ملا، آپ روانہ ہو گئی۔ تفصیل لطائف اشرفی میں موجود ہے، لیکن یہاں ہم اختصار سے بیان کر رہے ہیں۔ لطائف اشرفی میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت مخدوم سمنانی نے 3 مرتبہ پوری دنیا کا چکر لگایا، یعنی آپ نے سیاحت اور تبلیغ دین کو اپنا مرکز بنایا، مختلف جگہ تشریف لے جاتے تھے، اور بلکہ غور کیا جائے تو پوری زندگی ہی سیاحت میں گزری، کسی ایک مقام پر آپ نے قیام نہیں فرمایا، چند مہینے قیام کیا اور اس کے بعد پھر آگے تشریف لے گئے۔ لطائف اشرفی میں لکھا ہے کہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ سفر کرتے ہوئے عراق پہنچے تو وہاں صالحیہ کے علاقے جیلی، بعض نے لکھا کہ یہ راستے میں ہے اور کچھ نے لکھا کہ یہ عراق کے اندر ہے، واللہ تعالی عالم۔ صالحیہ کے علاقے جیلی میں سادات قیام پذیر تھے اور مخدوم سمنانی سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ حضرت مخدوم نے وہاں کچھ عرصے قیام فرمایا۔ انہی سادات میں ایک حضرت سید عبد الغفور حسن الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو صحیح النسب سید اور غوث اعظم کی اولاد میں تھے، ان سے مخدوم سمنانی کی ملاقات ہوئی۔ ان کے کئی فرزند تھے اور دیگر سادات بھی وہاں موجود تھے جو سب مخدوم سمنانی سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ حضرت عبد الغفور حسن الجیلانی رحمت اللہ علیہ کے ایک فرزند سید عبد الرزاق الجیلانی، جو بعد میں نور العین کے لقب سے مشہور ہوئے، ملاقات کے لیے آئے، مخدوم سمنانی کی زیارت کی اور انہی پر فدا ہو گئے، اور ایسے فدا ہوئے کہ والدین سے کہا کہ مجھے حضرت کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اب جتنے دن مخدوم پاک نے وہاں قیام فرمایا، حضرت عبد الرزاق نور العین اشرفی الجیلانی آپ کی خدمت میں رہے، اور جب آپ نے وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا تو اب یہ آپ کے ساتھ جانے پر مصر ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھایا، اہل خاندان نے، والد نے، والدہ نے، لیکن کہا نہیں،
میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے، اب میں انہی کے ساتھ رہوں گا، مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میں مخدوم پاک کے ساتھ رہوں۔ والدین نے جب بیٹے کی یہ محبت عقیدت دیکھی تو حضرت مخدوم سمنانی کی خدمت میں ان کو لے کر حاضر ہوئے، کہا حضرت ہم نے اپنا حق جو ان پر تھا وہ ہم نے معاف کر دیا۔ والد گرامی اور والدہ محترمہ دونوں نے فرمایا، اور ان کو آپ کی خدمت میں نظر کر رہے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ مخدوم سمنانی مسکرائے اور کہا ٹھیک ہے، اگر آپ بخوشی اجازت دیتے ہیں تو میں ان کو اپنے ساتھ رکھنے پر تیار ہوں۔ کہا ہم بھی بخوشی اجازت دیتے ہیں، ہم نے اپنا حق بھی جو ان پر تھا وہ معاف کر دیا اور ان کو ادب کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب آپ ان کو اپنی فرزندی میں قبول فرمائیں، ان کی تربیت فرمائیں، ان کی نگرانی فرمائیں، ان پر شفقت اور محبت فرمائیں۔ اس طرح حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ حضرت مخدوم سمنانی کی ملازمت میں یا ان کے سایہ عاطفت میں یا کہیں ان کی غلامی میں آئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی جب آپ مخدوم سمنانی کی خدمت میں اور ان کی غلامی میں تشریف لائے۔ حضرت سید عبدالرزاق نور العین الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ صحیح النسب سید، آپ کا سلسلہ نسب 24ویں پشت میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور 11ویں پشت میں سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ مخدوم سمنانی کے ساتھ سفر و حضر میں رہے اور کیفیت کیا تھی؟ حضرت نظام یمنی لطائف اشرفی میں لکھتے ہیں کہ جب مخدوم پاک کسی کام کا حکم دیتے، اگرچہ بہت سے مریدین موجود ہوتے، لیکن جو اس حکم کی تعمیل میں سب سے پہلے سبقت کرتا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ عبدالرزاق نور العین تھے۔ جو بھی آپ حکم دیتے سب سے پہلے آپ آگے بڑھ کر اس کی تعمیل اور تکمیل کرتے، کوشش کرتے کہ ہم وقت مخدوم سمنانی کی خدمت میں رہیں اور ان کے ہر حکم کی تعمیل کرتے رہیں۔ مخدوم سمنانی نے آپ کو اپنی تربیت میں، اپنی شفقت میں لے لیا۔ سب سے پہلے حفظ قرآن کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ کسی استاد سے نہیں بلکہ خود مخدوم سمنانی سے آپ نے اس کی تکمیل کی، یعنی حفظ قرآن کی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ خود حافظ قرآن بلکہ قرأت سبع کے ماہر قاری تھے، اور آپ نے 7 قرأت کے ساتھ قرآن کریم مکمل پڑھا، حفظ کیا اور آگے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ لطائف اشرفی میں مخدوم سمنانی فرماتے ہیں کہ بہت سے اشخاص نے 1 سال کے اندر اس فقیر سید اشرف سے قرآن کریم حفظ کیا۔ غور کیجئے، 1 سال کے اندر بہت سے اشخاص نے۔ اور پھر فرماتے ہیں انہی میں سے ایک میرے فرزند مانوی عبدالرزاق نور العین ہیں، انہوں نے بھی اس فقیر سے 1 سال میں قرآن کریم قرأت سبع کے ساتھ حفظ کیا۔ یہ آپ کی تعلیم کا آغاز حضرت نور العین اشرفی الجیلانی، سب سے پہلے حفظ قرآن ہوا، اس کے بعد علوم دینی کی جانب راغب ہوئے اور وہ بھی مخدوم سمنانی نے خود آپ کو پڑھائے۔ آپ کو اپنے فرزند سے بڑی محبت تھی اور ان کی تعلیم اور تربیت پر کتنی توجہ دی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سفر و حضر میں نور العین کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ مخدوم سمنانی مکہ معظمہ جانے کے لیے روانہ ہوئے، بحری سفر تھا، سفر چلتا رہا،
ایک مقام پر پہنچے تو چند علماء اس جہاز میں سوار ہوئے جس میں حضرت مخدوم پاک سفر کر رہے تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ اور دیگر مریدین خلفاء بھی تھے۔ اب آپ دیکھیے مخدوم سمنانی کا علم سے شغف، محبت اور اپنے فرزند کو دینی تعلیم، دینی علوم سے آراستہ کرنے کا کتنا خیال تھا، اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے۔ لطائف اشرفی کے مطابق وہ جو علماء جہاز میں سوار ہوئے تھے ان میں ایک عالم دین، نادر روزگار شخصیت، اپنے وقت کے جید عالم دین مولانا جمال الدین بدخشانی رحمت اللہ علیہ تھے، جو بہت سے علوم پر کامل دسترس رکھتے تھے۔ ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، حضرت نور العین کو ان سے علوم سیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ مولانا بھی سکھانے پر راضی ہو گئے۔ جب سکھانے والا شوق سے سکھائے اور پڑھنے والا شوق سے پڑھے، سیکھنے والا شوق سے سیکھے، تو پھر علم میں کمی کیسے رہی؟ وہ سکھانے پہ تیار، یہ سیکھنے پہ تیار، وہ بھی شوق سے سکھا رہے ہیں، یہ بھی شوق سے سیکھ رہے ہیں۔ مخدوم سمنانی سے اجازت لی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو لطائف اشرفی میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے علم اقلیدس اور حساب کے دیگر علوم جن میں مولانا جمال الدین بدخشانی مہارت رکھتے تھے، اقلیدس اور محیط، یہ دو علم آپ سے پڑھے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو ابھی کتاب کا صرف مقدمہ ہی ہوا تھا کہ وہ مقام آ گیا جہاں مولانا جمال الدین بدخشانی کو رکنا تھا۔ اچھا، مولانا کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ تجارت کرتے تھے، ایک ملک سے مال لیتے تھے، بحری سفر ہوتا تھا، جہاز میں سفر کرتے تھے، دوسرے ملک جا کے بیچ دیتے تھے، وہاں سے لے کر پھر اپنے ملک بیچ دیا کرتے یا کسی تیسرے ملک۔ مولانا جمال الدین بدخشانی نے جو مال لیا تھا، اب وہ مقام آ گیا تھا جہاں اس کو فروخت کرنا تھا۔ اب حضرت عبد الرزاق نور العین الاشرفی الجیلانی کی بے چینی، بے قراری بڑھ گئی۔ ابھی کتاب کا مقدمہ ہوا ہے کہ مولانا کا مقام آ گیا۔ اب ظاہر ہے وہ اگر اپنے مقام پر اتر جاتے ہیں تو بقیہ تعلیم کا سلسلہ جو تھا وہ ادھورا رہ جاتا۔ اب پریشان ہیں، کیا کریں؟ ادھر مولانا بھی چاہتے ہیں کہ میں پڑھاؤں، لیکن وہ مقام آ گیا۔ وہ چیزیں جو انہوں نے لی تھیں، جو سامان تجارت لیا تھا، وہ اسی ملک میں فروخت کرنا تھا، وہاں اس کی مانگ تھی، پیسے زیادہ مل جاتے۔ مخدوم سمنانی نے جب یہ دیکھا کہ دونوں تیار ہیں، لیکن مولانا کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ ملک اگر چھوڑ کر آگے نکل جاتے ہیں تو مسئلہ ہے، آپ نے مریدین کو بلایا، فرمایا مولانا سے یہ معلوم کرو کہ یہ جو اشیاء یہ اس ملک لے کے جا رہے ہیں جہاں انہیں ابھی پہنچنا ہے، کتنے داموں میں فروخت ہوں گے؟ انہوں نے بتا دیا، کہا یہ نوٹ کر لو۔ اور وہاں سے جو مال لے کر یہ کسی دوسرے ملک جائیں گے وہ کتنے داموں میں فروخت ہوگا؟ مولانا نے اندازہ کر کے بتا دیا، کہا یہ بھی نوٹ کر لو۔ اور اس میں منافع جو ہوگا وہ کتنا ہوگا، یہ سب حساب کر کے میرے پاس پیش کرو۔ مریدین بیٹھ گئے، مولانا نے اندازے سے بتایا کہ میں جا کر بیچوں گا، اتنے داموں بکے گا، وہاں سے لے کر فلاں ملک جاؤں گا تو اتنے میں بکے گا، یہ منافع ہوگا۔ تو حضرت مخدوم سمنانی کے مریدین نے جب وہ حساب لگایا تو 1,20,000 نفع اس حساب میں دکھایا گیا۔ مولانا جمال الدین بدخشانی کو 1,20,000 نفع ہو۔ مخدوم سمنانی نے فرمایا ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو پیسے ہیں وہ گنو کتنے ہیں اور وہ مولانا کو دے دو۔ 1,20,000 اس زمانے کی اشرفی یا سکہ جو بھی اس زمانے میں چلتا تھا، مولانا جمال الدین بدخشانی کو دے دیا گیا۔ فرمایا اب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے فرزند نور العین کو یہ علم آپ مکمل سکھائیں گے، کتاب ختم کریں۔ مولانا کو وہیں بیٹھے بیٹھے پیسے مل گئے، ان کو ضرورت نہیں تھی، انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ پھر مخدوم پاک نے فرمایا جب یہ علم مکمل ہو جائے گا، نور العین کی تعلیم مکمل ہو جائے گی، مزید 1,20,000 ہم آپ کو دیں گے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت مخدوم سمنانی نور اللہ مرقدہ کی نظر مبارک میں علم کی اہمیت کتنی تھی، اور اپنے فرزند نور العین کو
علوم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کا کتنا خیال تھا۔ مولانا راضی ہو گئے اور پھر کیا ہوا، وہ کتاب جو مولانا جمال الدین بدخشانی حضرت نور العین کو پڑھا رہے تھے انہوں نے مکمل کی، اور جب رخصت کا وقت آیا تو فرمایا ہم نے وعدہ کیا تھا، اس لیے مولانا کو مزید 1,20,000 دیے جائیں۔ تو مریدین نے پھر وہ جو پیسہ آپ نے ان کو دیا گن کر مولانا جمال الدین بدخشانی کو دے دیا۔ اس زمانے میں 1,20,000، اس سے آپ حضرات اندازہ کر سکتے ہیں کہ علم کی اہمیت مخدوم سمنانی کی نظر میں کتنی تھی۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، اس قسم کے بہت سارے واقعات۔ حضرت عبد الرزاق نور العین الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کے کئی القابات، نور العین، قرۃ العین، شیخ الاسلام اور اسی طرح دیگر۔ نور العین کا مطلب آنکھوں کا نور۔ مخدوم سمنانی فرماتے ہیں کہ میں نے فرزند عبد الرزاق کو نور العین، یہ میری آنکھوں کا نور ہے۔ چنانچہ آپ نے شعر پڑھا کہ نور دیدہ از نور دیدہ، کہ نور دیدہ باشد نور دیدہ۔ میں نے اپنی آنکھوں کے نور سے کیا نور دیکھا جو میری آنکھوں کا نور بن گیا۔ اور یہ شعر آپ نے عبد الرزاق نور العین کے لیے کہا۔ فرمایا لوگ اپنے صلب سے اولاد پیدا کرتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے عبد الرزاق نور العین کو پیدا کیا۔ آپ ان کے فرزند مانوی۔ دوسرا لقب شیخ الاسلام، اور یہ لقب آپ کو ایک جلیل القدر بزرگ حضرت شیخ قسیم قدس سرہ العزیز نے دیا۔ چنانچہ لطائف اشرفی میں یہ واقعہ بھی موجود ہے۔ لطائف اشرفی میں لکھا ہے کہ اپنے وقت کے جلیل القدر بزرگ حضرت شیخ قسیم جو ترکستان کے مشائخین میں سے تھے اور طریقت میں ایک بہت بلند مقام رکھتے تھے، ان کی روحانی عظمت اور شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت بہاؤالدین نقشبند اور حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی جیسے شہباز طریقت نے ان سے فیض حاصل کیا، حضرت شیخ قسیم سے۔ لطائف اشرفی میں لکھا ہے، مخدوم سمنانی فرماتے ہیں، یعنی یہ بالکل ان کے الفاظ نہیں ہیں، مخدوم سمنانی کے الفاظ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ مخدوم سمنانی فرماتے ہیں کہ میں فرزند نور العین کو حضرت شیخ قسیم کی خدمت میں لے کر گیا اور میں نے جا کر پیش کیا، کہا یہ میرے فرزند ہیں، میں نے ان کو اپنی فرزندی میں لیا ہے۔ تمام مشائخ نے ان کو قبول کیا ہے۔ شیخ قسیم نے پوچھا نسب کیا ہے؟ کہا صحیح النسب سید ہیں، غوث آدم کی اولاد۔ شیخ قسیم نے یہ سنا، فرمایا فرزند اشرف، جب تم نے اپنا فرزند بنا لیا ہم نے بھی بنا لیا، سارے مشائخین نے قبول کر لیا، ہم نے بھی ان کو قبول کر لیا، اور یہ اپنے وقت کے شیخ الاسلام ہوں گے۔ یہ لقب حضرت شیخ قسیم قدس سرہ العزیز نے حضرت نور العین الاشرفی الجیلانی کو دیا۔ تو مخدوم پاک بڑے پیار اور محبت سے نور العین کہتے تھے۔ عبد الرزاق بہت کم استعمال کرتے تھے نور العین کہہ کر، یعنی آنکھوں کا نور، آپ کو یہ اس لقب سے پکارتے تھے۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ العزیز کو اپنے نور العین سے بڑی محبت تھی۔ ہمیشہ سفر و حضر میں ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، ہمیشہ سفر و حضر میں ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور اسی طرح نور العین بھی آپ سے بڑی محبت رکھتے تھے، ہر خدمت کے لیے تیار، ہر حکم کی تعمیل کے لیے تیار، ہمہ وقت خدمت کے لیے تیار۔ ایک دن مخدوم سمنانی نے فرمایا تمام بزرگوں سے میں نے جو کچھ حاصل کیا وہ سب فرزند نور العین کو بخش دیا۔ جس طرح حضرت محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء نور اللہ مرقدہ کو حضرت امیر خسرو پر فخر تھا، اسی طرح مجھے اپنے نور العین پر فخر ہے، اور میں
اس عطیہ الہی پر قیامت کے دن بھی فخر کروں گا۔ ایک مرتبہ فرمایا نور العین نے 20 سال تک پوشیدہ طور پر میرے وضو کا بچا ہوا پانی پیا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ اس آب حیات کے آثار و برکات فرزند نور العین اور ان کے فرزندوں میں، ان کی اولاد میں ابد الآباد تک قائم رہیں، بلکہ اس میں زیادتی ہی ہوتی رہے۔ یہ مخدوم سمنانی کی بشارت تھی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت نور العین کی یہ عادت تھی کہ مخدوم سمنانی کو وضو کراتے تھے، مٹی کا لوٹا ہوتا تھا۔ جب آپ وضو سے فارغ ہو جاتے تو جو وضو کا پانی بچا ہوا ہوتا تھا، قبلہ رخ کھڑے ہو کر حضرت نور العین وہ پی لیا کرتے، اور یہ عمل آپ نے 20 سال کیا۔ اسی بات کو حضرت مخدوم سمنانی نے ذکر فرمایا۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ایک بار شب میں آواز آئی، یعنی یہ حضرت مخدوم سمنانی فرما رہے ہیں، میرے کانوں میں آواز آئی، اشرف تم نے دنیا میں ہماری نعمتوں میں سے کون سی نعمت پائی؟ حضرت مخدوم سمنانی نے عرض کی، اے الہ العالمین، تو نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں جن کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا، لیکن جن نعمتوں پر مجھے فخر ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت میں بھی فخر ہوگا وہ 4 ہیں۔ ایک یہ کہ تو نے مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مجھے عطا ہوئی، میں سرکار کے ادنا غلاموں میں ہوں۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری، حضرت شیخ علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی، ان کی مریدی میں مجھے دیا، اس چیز پر بھی مجھے فخر ہے۔ تیسرے کہ تو نے اپنی محبت سے میرے قلب کو معمور کیا۔ چوتھے، دریائے حقائق کے 2 موتی مجھے عطا فرمائے، ایک فرزند نور العین اور دوسرے شیخ کبیر جون پوری، اور پھر آپ نے دعا فرمائی انشاءاللہ تعالی ان دونوں کی ولایت کے آثار قیامت تک باقی رہیں۔ حضرت شیخ کبیر جون پوری مخدوم سمنانی کے خلیفہ تھے اور آپ سے بڑی عقیدت اور محبت کرتے تھے، اور آپ انہیں اپنے فرزندوں کی طرح، اپنی اولاد کی طرح رکھتے تھے۔ تو جس طرح نور العین سے محبت، اسی طرح شیخ کبیر جون پوری سے بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مخدوم سمنانی کو نور العین سے کتنی محبت تھی۔ اب ان دونوں کی حیات مبارکہ میں مماثلت دیکھی، حضرت مخدوم سمنانی اور حضرت عبدالرزاق نور العین۔ طریقت میں ایک چیز ہے فنا فی الشیخ، اپنے آپ کو شیخ کی ذات میں فنا کر دینا۔ جس کو کسی نے کہا تھا نا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تاکس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری، میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جاؤ، تاکہ کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ یہ کوئی اور ہے اور یہ کوئی اور۔ ایک طریقت کی اصطلاح میں نے بیان کی جس کو شعر میں بیان کیا گیا، فنا فی شیخ، یعنی مرید اپنی ذات کو شیخ کی ذات میں اس طرح فنا کر دے کہ کوئی مرید کو دیکھے تو سمجھے کہ شیخ آ رہا، چال میں، ڈھال میں، کردار میں، گفتار میں، افعال میں، کردار میں، اخلاق میں، ہر چیز میں اپنے آپ کو شیخ کی سیرت میں اس طرح ڈھال لے کہ جو مرید کو دیکھ لے وہ شیخ کو دیکھے۔ فنا فی شیخ تھے حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین اعلی اشرفی الجیلانی۔ اب ان دونوں کی حیات مبارکہ میں مماثلت دیکھیے۔ حضرت مخدوم سمنانی کی حیات طیبہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ سب کو معلوم ہے، یہاں اس کے اعادے کی ضرورت نہیں، کہ آپ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، سلطنت سمنان کو چھوڑا، ہر چیز کو ترک کر دیا۔ یہ آپ کی حیات مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبدالرزاق نور العین علی اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے مخدوم سمنانی کی محبت میں اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا اور ان کے ساتھ ہو گئے۔
جس طرح مخدوم سمنانی کو علوم کا شوق تھا اور آپ نے اس شوق اور ذوق کے ساتھ علم حاصل کیا، اسی طرح سیدنا عبدالرزاق نور العین کو بھی علوم دینی اور دیگر علوم حاصل کرنے کا شوق۔ اکثر علوم تو آپ نے مخدوم سمنانی سے حاصل کیے، جس طرح کہ ہم نے بیان کیا کہ حفظ قرآن اور دیگر دینی علوم۔ اس کے علاوہ جس طرح جمال الدین بدخشانی کا واقعہ اور دیگر علماء سے، مخدوم سمنانی نے پوری دنیا کا چکر لگایا، سیاحت اور تبلیغ دین کو اپنا مشن بنایا۔ اسی طرح عبدالرزاق نور العین نے بھی سیاحت اور تبلیغ دین کو اپنا مشن بنایا۔ مخدوم سمنانی کی عمر 120 سال اور لطائف اشرفی کے مطابق حضرت عبدالرزاق نور العین الاشرفی الجیلانی کی عمر بھی 120 سال۔ دونوں کے مزار مبارک کچوچ شریف میں ایک ہی حجرے میں ایک ہی گنبد کے نیچے یہ دونوں شخصیتیں آرام فرما ہیں اور ان کا فیض وہاں سے جاری ہے۔ یہ مماثلت ان دونوں کی حیات مبارکہ میں۔ اب دیکھیں سیدنا عبدالرزاق نور العین الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ مخدوم سمنانی کے سایہ عاطفت میں رہے، علوم دین بھی حاصل کیے اور دیگر علوم آپ نے حاصل کیے مختلف علماء سے، طریقت کی پوری تعلیم مخدوم سمنانی سے حاصل کی۔ اب حضرت مخدوم سمنانی کو فکر ہوئی کہ ان کی شادی کی جائے تاکہ اولاد کا سلسلہ آگے چلے۔ سب سے پہلے آپ نے ہندوستان کے سادات کے شجرے منگوائے اور ان شجروں پر تحقیق فرمائی۔ میں اپنے فرزند کی شادی ایسے گھر میں کروں، ایسی لڑکی سے کروں کہ جو صحیح النسب سید ہو، یہ آپ کا ایک مطمع نظر تھا۔ اور آپ کی سیرت میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا اشرف الانساب، یعنی تمام سادات کے شجرے، تمام بزرگوں کے شجرے، تمام بادشاہوں کے شجرے، جلیل القدر علماء کے، یہ سب آپ نے کتاب میں جمع فرمائے تھے۔ وہ کتاب اگرچہ آج ناپید ہے لیکن اس میں یہ تفصیل ملتی ہے کہ یہ سارے شجرے اس میں موجود تھے۔ چنانچہ آپ نے تمام سادات کے شجروں کی تحقیق کی اور تحقیق کے بعد سید عبدالرزاق نور العین الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی شادی ایک صحیح النسب سید گھرانے میں کی۔ حضرت عبدالرزاق نور العین کے 5 فرزند ہوئے۔ سب سے بڑے فرزند حضرت شیخ شاہ سید شمس الدین اشرف الاشرفی الجیلانی۔ مخدوم سمنانی کی حیات مبارکہ ہی میں یہ 5 فرزند پیدا ہوئے، اور لطائف اشرفی کے مطابق جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، یعنی حضرت مخدوم سمنانی کے وصال کا وقت قریب آیا، تو آپ نے حضرت نور العین کے ان فرزندوں کو بلایا۔ سب سے بڑے فرزند حضرت شیخ سید شمس الدین اشرف الاشرفی الجیلانی۔ آپ نے فرمایا یہ فرزند علم کا بڑا حصہ پائے گا، جید عالم دین ہوگا۔ ان کو سبز رنگ کا جبہ عطا فرمایا، خرقہ جو ہوتا، فرمایا علوم کا بے حد حصہ اس کو ملے گا لیکن عمر کم ہوگی۔ چنانچہ 18 سال کی عمر میں ان کا وصال ہو گیا۔ دوسرے فرزند حضرت شاہ حسن، سید شاہ حسن الاشرفی الجیلانی، شاہ حسن کے نام سے مشہور ہیں، ان کو طلب فرمایا، ان کو تبرکات عنایت فرمائے۔ فرمایا حسن بأحسن الوجوہ، یہ بڑے اطاعت گزار ہوں گے۔ اس کے بعد تیسرے فرزند حضرت شاہ حسین الاشرفی الجیلانی، ان کو طلب فرمایا، تبرکات عطا فرمائے۔ فرمایا یہ ہمارے حسین ثانی ہیں، ان سے ایک بڑا خاندان ظہور میں آئے گا۔ اور یہاں میں درمیان میں اس بات کا بھی ذکر کر دوں کہ یہ فقیر حضرت شاہ حسین کی اولاد میں سے۔ اس کے بعد
حضرت شاہ احمد الاشرفی الجیلانی ان کو طلب فرمایا، تبرکات عنایت فرمائی اور فرمایا یہ احمد ثانی ہے، ان کا نام ہمارے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام احمد پر رکھا گیا، یہ صفات مصطفی سے موصوف ہیں، ان کی اولاد بزرگ اور سخی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت شیخ فرید کو طلب فرمایا، تبرکات عطا فرمائے، فرمایا اے فرید ثانی آؤ، اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کی خوشبو تم سے آ رہی۔ یہ 5 فرزند حضرت نور العین۔ پھر حضرت شیخ قتال جو نور پور کے ترکوں میں تھے ان کو طلب کیا، تبرک عنایت فرمایا اور ارشاد فرمایا میں تمہیں عبدالرزاق کے جملہ فرزندوں میں خیال کرتا ہوں، یعنی یہ حضرت عبدالرزاق نور العین کے فرزند نہیں تھے، حضرت نے ان کو بھی طلب فرما کر فرمایا میں تمہیں عبدالرزاق نور العین کے فرزندوں میں خیال کرتا ہوں۔ اس کے بعد در یتیم کو طلب کیا۔ اب یہاں میں وضاحت کر دوں کہ حضرت شیخ کبیر جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے، جن سے مخدوم سمنانی بڑی محبت فرماتے تھے، یہ ان کے فرزند تھے۔ فرمایا یہ ہمارے فرزند شیخ کبیر کی یادگار ہیں جو مجھے عزیز ہیں۔ اسی طرح آپ نے تبرکات تقسیم فرمائے، بشارتیں دیں اور لطائف اشرفی میں یہ موجود ہے۔ فرمایا فرزند نور العین کی اولاد قناعت اختیار کرے تو میں اس کے معاش کا ذمہ دار ہوں، جو ہمارے فرزندوں کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور جو ہمارا دشمن ہے جملہ خاندان چشت اور اہل بیت اس کے دشمن۔ دیگر بشارتیں آپ نے عطا فرمائیں۔ چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق سیدنا عبدالرزاق نور العین الاشرفی الجیلانی درگاہ کچوچے شریف کے پہلے سجادہ نشین مقرر ہوئے، جو مخدوم سمنانی کی مانوی اولاد تھے۔ حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین 40 سال مخدوم سمنانی کے وصال کے بعد سجادہ نشین رہے، 40 سال، اور رشد و ہدایت کا سلسلہ آپ نے جاری فرمایا، سیاحت و تبلیغ دین کو اپنا مشن بھی بنایا، مریدین کی تعلیم، تربیت، ان کی نگرانی، چلہ کشی، عبادت، ریاضت، مراقبہ، مکاشفہ، مجاہدہ، یہ تمام چیزیں مخدوم سمنانی کے مشن کو لے کر اور انہی کے طریقے پر کچوچے شریف میں جاری فرمایا۔ رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رہا، کیونکہ آپ کے بڑے فرزند حضرت شاہ شمس الدین الاشرفی الجیلانی 18 سال کی عمر میں وصال فرما گئے تھے، تو دوسرے فرزند حضرت شاہ حسین الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کو آپ نے اپنے وصال سے قبل درگاہ عالیہ اشرفیہ کچوچہ مقدسہ کا جانشین اور اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے لطائف اشرفی کے مطابق 872 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک مخدوم پاک کے مزار مبارک کے بالکل قریب ہے، یعنی ایک ہی حجرے میں یہ دونوں مقدس ہستیاں آرام فرما ہیں، ایک ہی حجرے میں ایک ہی گنبد کے نیچے ایک ہی جگہ دونوں آرام فرما ہیں، اور ان کے مزارات سے فیض آج بھی جاری ہے، انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے۔ کچوچے شریف میں مریض، اجنہ، آسیب زدہ، جادو سے متاثر، سفلی سے متاثر، دیگر امراض میں، جلدی امراض میں مبتلا لوگ آتے ہیں۔ مزار مبارک کے 3 طرف ایک نہر ہے جسے نیر شریف کہا جاتا ہے، اس کے پانی میں یہ تاثیر ہے کہ جس کو جلدی بیماری ہو وہ اس سے غسل کر لے، وہ بیماری دور ہو جاتی۔ اسی طرح آسیب زدہ آتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کسی عورت کو مخدوم پاک کے حجرے میں جانے کی اجازت نہیں، اور اگر آپ لوگ گئے ہیں یا جو جائیں گے یا جنہوں نے سنا ہے کہ کافی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا کر مخدوم پاک کا مزار مبارک ہے، تو پہلی سیڑھی پر ہی کوئی عورت نہیں چڑھ سکتی،
اوپر جانا تو درکنار ہے، یعنی یہ منع ہے عورتوں کا جانا، صرف مرد حضرات جا سکتے۔ تو جو آصف زدہ ہوں، جنہیں ستایا ہو یا کسی بھی اس میں ہو، اگر عورتیں ہیں تو ان کو وہیں بٹھا دیا جاتا ہے اور وہیں کچھ دن حاضری کے بعد ان کا وہ مرض، ان کی پریشانی، ان کی بیماری دور ہو جاتی۔ یہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے حضرت مخدوم سمنانی کے فرزند مانوی، غوث اعظم کی اولاد، صحیح النسب سید حضرت مخدوم الآفاق سیدنا عبدالرزاق نور العین الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی حیات مبارکہ کے چند قطرے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی خانوادہ اشرفیہ کے افراد موجود ہیں، رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی اولاد ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ بس آخر میں ایک وضاحت میں کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت درگاہ کچوچہ شریف میں حضرت شاہ حسین کی اولاد سجادہ نشین ہے۔ خانقاہ حسنیہ سرکار کلا میں حضرت سید محمود اشرف الاشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین ہے۔ حضرت شاہ احمد کی اولاد میں جائز شریف میں حضرت علامہ سید کلیم اشرف صاحب الاشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین ہے۔ حضرت شاہ فرید کی اولاد میں آگے چل کے سلسلہ اولاد نرینہ کا نہ رہا، اس لیے ان کا سلسلہ وہاں ختم ہو گیا۔ حضرت شاہ حسین کی اولاد میں ایک شاخ دہلی میں آئی جن کے سرخیل کا نام حضرت شاہ سید حسین اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ، ان کے فرزند قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ دہلی میں قیام فرما رہے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور اور اس کے بعد کراچی تشریف لائے، یہاں رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ 1961 میں آپ نے وصال فرمایا اور آپ کی نشان کردہ جگہ پر آپ کا مزار مبارک درگاہ عالیہ اشرفیہ اشرف آباد فردوس کالونی میں آج بھی مرجع خلائق۔ آپ نے 1961 میں وصال فرمایا اور وصال سے قبل اپنے فرزند اور جانشین اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور علماء و مشائخ کی موجودگی میں ان کے سر پر تاج اشرفی رکھا اور خرقہ پہنایا۔ ان کے وصال کے بعد ان کی وصیت کے مطابق اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ اس درگاہ عالیہ اشرفیہ اشرف آباد فردوس کالونی کے سجادہ نشین رہے۔ 44 سال آپ اس درگاہ کے سجادہ نشین رہے۔ رشد و ہدایت کا سلسلہ آپ نے یہاں جاری کیا۔ جامع طاہر اشرف کے نام سے ایک بڑا دارالعلوم قائم کیا جس میں حفظ قرآن، ناظرہ، درس نظامیہ، قرات، تجوید، یہ تمام چیزیں جاری ہیں۔ سمنانی فاؤنڈیشن کے نام سے اسکول قائم کیا۔ اسی طرح مختلف مقامات پر مختلف ملکوں میں، ہالینڈ میں، ساؤتھ افریقہ کی میں اور دیگر ممالک میں سلسلہ اشرفیہ کے مراکز قائم کیے، بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں اور آپ نے سن 2005 میں وصال فرمایا۔ بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سن 2002 میں اس فقیر کی دستار بندی علماء و مشائخ کی موجودگی میں فرمائی، اپنا ولی عہد اور جانشین مقرر کیا۔ 17 دسمبر 2005 میں حضرت اشرف المشائخ نے وصال فرمایا۔ اس وقت سے یہ فقیر اس درگاہ عالیہ اشرفیہ اشرف آباد فردوس کالونی کا سجادہ نشین ہے۔ رشد و ہدایت کا سلسلہ بزرگان دین کے کرم سے جاری ہے۔ تمام حضرات دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں خصوصاً اس فقیر کو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی طرح فیض پہنچانے، مخلوق کی خدمت کرنے اور دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مخدوم سمنانی کا فیض انشاءاللہ تعالی تا قیامت جاری رہے گا۔ اللہ رب العالمین بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر اور ان کے فرزند مانوی اور جانشین حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کے مزار مبارک پر اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔